السلام علیکم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل ذکر کیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر کریں گے۔ پروفٹ سیریز مکمل دیکھنے کے لیے برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کا نام قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اور جن کی زندگی صبر، دعوت اور اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد کا ہے۔ اس وقت دنیا کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، وہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے اور انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ ان کے بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ان کی قوم نے جواب دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم صرف ہم جیسے انسان ہو اور تمہارے پیروکار بھی بس کچھ غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ یعنی وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے اور نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات کھلے عام اور چھپ چھپ کر ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا مگر ان کی بھاگنے کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن سوائے چند مخلص ایمان والوں کی باقی سب نے انکار کیا۔ قوم نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت بحث کی ہے، اب وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، میں تمہیں صرف واضح پیغام پہنچا رہا ہوں۔ جب قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی، تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ پھر حکم ہوا کہ ایک بڑی کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام لکڑی سے ایک عظیم کشتی بنانے لگے۔ جب وہ کشتی بناتے تو قوم ان پر ہنستی اور کہتی، دیکھو یہ نبی بیابان میں کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جواب دیتے، تم آج ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب تمہارا عذاب آئے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اچانک زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلند ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، پانی نے حکم مانا اور وہ لوگ جو کفر کرتے تھے سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر ایک موج بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ جب زمین کا پانی نیچے اتر گیا اور بارش رک گئی تو کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ سب مومن محفوظ رہے اور کافر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ زمین پر باقی رہ گئے۔
انہی سے نئی نسل انسان کی شروعات ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنی اولاد اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کے تقوی اور توحید کی وصیت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ہمیشہ اللہ کو ایک ماننا اور شرک سے بچنا، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ کی تدفین کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نجف شریف عراق میں ہے، اور کچھ کے مطابق آپ کو بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ قصہ ہر ایمان والے کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور پروفٹ سیریز مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔